أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وإكرمة عن ابن عباس وذكر مثله سواء وهذا المجلس والذي اجتمع هؤلاء له لو علم الله منهم من يسألون ذلك استرشادا لأجيبوا إليه ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفرا وإنادا فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت آتيناهم ما سألوا فإن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں اپنے دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کفار کے رد میں جن لوگوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مطالبات کیے تھے معجزات کے بارے میں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم سے مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت اکرمہ نے حضرت ابن عباس سے اسی طرح کا واقعہ بیان فرمایا. وَهَذَا الْمَجْلِسُ الَّذِي اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ لَهُ، یہ جو کفار کی جماعت حضور کی خدمت میں جمع ہو کے آئے تھے جن کے نام بھی آپ سابقہ روایات میں پڑھ چکے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ یہ لوگ آئے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے، تو جو وہ مانگ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ معجزات عطا کر دینا کوئی مشکل بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات حضور پاک کو عطا فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے سے ایک ہی سال میں حضرت سلمان فارسی کا باغ پھل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن مبارک ڈالنے سے کڑوے کنویں میٹھے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی سیر کروائی. تو یہ تمام معجزات جو ہیں عظیم ہیں. اگر ان لوگوں کی نیت یہ ہوتی کہ ہمیں ہدایت ملے، ہمیں صحیح طریقے سے نبوت اور رسالت کے مقام کو سمجھنے کا موقع ملے، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں. لیکن اللہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد اناد ہے، ان کا مقصد فساد ہے، ان کا مقصد ہدایت طلب کرنا نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض سائل ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، ان کو مسئلے کا پتہ نہیں، انہوں نے سوال کر کے پوچھ لی. اور بعض سائل نہیں ہوتے بلکہ وہ معترض ہوتے ہیں، ان کا مقصد سوال کرنے سے شرارت کرنا ہو.
فساد کرنا ہوتا ہے کہ ایک ایسا مسئلہ پوچھ لیا کہ لوگوں میں جھگڑا پیدا ہو جائے. اب اگر عالم جواب دے تب بھی مشکل اور جواب نہ دے تب بھی مشکل. تو اس طرح بعض لوگوں کی نیت جو ہے وہ صرف فساد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا مقام بہت بلند و بالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بڑی عظمتیں بڑی شان عطا فرمائی. تو اگر انبیاء ہر انسان کے مطالبے پر معجزات دکھاتے رہیں تو پھر تو نعوذ باللہ نبوت نہ ہوئی، پھر تو ان کے تابع ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شان نبوت کے خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت اللہ جاریہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے پسند کا کوئی معجزہ مطالبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معجزہ ان کو عطا فرما دیں، اس کے بعد اگر وہ قوم ایمان نہ لے آئے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. یہ سنت اللہ. جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں آپ اگر یہ معجزہ دکھلا دیں کہ اب ہمارے اس چھوٹے سی پہاڑی جو ہے اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل آئے اور وہ اونٹنی بھی بالکل حاملہ ہو اور وضع حمل کے قریب ہو تاکہ ہمیں دودھ ملے تو پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے. تو ان کا یہ اختراع جو تھا دراصل یہ بھی ایک عناد تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ تم مطالبات نہ کرو، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، معجزات عطا فرمائے ہیں، تم اپنی طرف سے مطالبات نہ کرو. اگر کرو گے اور اللہ نے پورا کر دیا اور تم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ ہلاک کر دے. تم نے کہا کہ نہیں جی ہم تو ایمان لے آئیں گے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمایا. اس صخرہ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی. لیکن قوم نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اسی اونٹنی کو شہید کر دیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا اور پھر قوم میں سے کوئی نہیں بچا ماں سوائے صالح علیہ السلام کے اور ایمان لانے والے. تو اسی لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ان شئت آتیناہم ما سألوا کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہم پورا کر دیتے ہیں. فَإِنْ كَفَرُوا عَذَّبْتُهُمْ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور اس کے بعد بھی اگر انہوں نے تکذیب کی اور کفر کیا تو پھر ان کو ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا. وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ عَلَيْهِمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ. اور اگر میرے محبوب آپ چاہتے ہیں تو میں توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں کہ جو توبہ کرے گا میری رحمت کو تلاش کرے گا ہم اس کی توبہ منظور کر دیں، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ اپنا کفر پہ رہے گا تو اس کی سزا جہنم ہوگی. تو اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو یہ معجزات دے دیں، لیکن اگر قوم ایمان نہ لائی تو پھر ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ انسان و جنوں کو انس و جن میں سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. اور اگر چاہیں تو باب توبہ اور رحمت کھولنے فقال بل تفتح علیہم باب التوبۃ والرحمۃ کما تقدم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کیونکہ خود سراپا رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا اللہ میری امت کے لیے اپنی طرف سے دروازہ توبہ کا اور رحمت کا دروازہ کھول دیں، بس ان کے یہ مطالبات پورے نہ کریں اور تاکہ یہ قوم ہلاک ہونے سے بچ جائے. بلکہ توبہ کا دروازہ اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور حدیث مبارک میں آتا ہے جو صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے دروازہ توبہ اس دن بند ہوگا حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا بس دروازہ توبہ کا بند ہو گیا. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں ما لم یغرغر، کہ جب وہ سکرات الموت میں غرغرہ کی حالت میں آئے. غرغرہ کا کیا معنی کہ پانی ڈالتے ہیں تو پانی اندر نہیں ڈالتا، گرگر کر رہا ہے باہر نکل آتا ہے، اب اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح اگر کسی قوم پہ عذاب نازل ہو جائے پھر توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. کہ جیسے فرعون پہ عذاب نازل ہو گیا
اس کے بعد کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ اب میں ایمان لایا۔ الآن قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب توبہ کر رہے، اب توبہ کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ توبہ میں جلدی کرو، کوئی پتہ نہیں صبح اٹھیں اور سورج مغرب سے نکلا ہوا ہو، اس لیے آدمی غفلت نہ کرے کہ میں توبہ کر لوں گا، میں توبہ کر لوں گا، نہیں، فوراً توبہ کریں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جب آدمی توبہ کرتا ہے تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ توبہ، تمہاری توبہ تو میں جانتا ہوں، تم تو توڑ دو گے، تم تو توبہ میں قائم رہ نہیں سکتے، پہلے کتنے دفعہ توبہ کر چکے ہو۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ شیطان کے اس وسوسے کو کبھی جگہ نہ دیں، دشمن کی بات نہ مانیں، دوست کی بات مانیں۔ دوست کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، اور دشمن کون ہے؟ ابلیس۔ تو اب ابلیس روک رہا ہے اور محمد عربی توبہ کا حکم دے رہے ہیں، تو اس لیے حکم ہے کہ توبہ کر کے توڑ بھی بیٹھے ہو تو پھر توبہ کرو، ڈر کافر ہو، مشرک ہو، بت پرستی، باز آ، اگر 1000 بار توبہ شکستی، باز آ باز آ باز آ۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر 1000 بار بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھو تو پھر بھی توبہ کرو کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ کے بغیر کوئی علاج نہیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھو کہ جب توبہ کر رہے ہو اس وقت نیت ہو کہ میں توڑ دوں گا تو پھر توبہ نہیں ہوتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ توبہ تو کر رہے ہو، یا اللہ میری توبہ، لیکن دل میں ہے کہ نہیں، میں مشکل ہی ہے، میں قائم تو نہیں رہوں گا، توڑ تو دوں گا میں، تو پھر وہ توبہ نہیں۔ جب توبہ کرو تم اپنے عزم سے توبہ کرو، یا اللہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، ہر حال میں نہیں کروں، اللہ اعوذ الیہ ابدا۔ لیکن بندہ ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، تو پھر بھی اللہ کی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اگر ایک آدمی 1,00,000 زنا کر چکا، 1,00,000 دفعہ شرابیں پی چکا، لیکن توبہ کر لی، تو یہ سمجھے کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رحمت فرماتے ہیں کہ ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتے ہیں انس اللہ الحفظہ، کہ اللہ نے جو فرشتے رکھے ہیں نا ہمارے نام عمل لکھنے پہ، اللہ ان کو بھی بھلا دیتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ گناہ کیا، تو وہ بالکل بھولی بصری بات، ختم ہو گئی بات۔ تو جب توبہ کر لو تو یہ سمجھو کہ بس وہ گناہ مٹ گئے، اب ان کا کوئی تصور ہی نہ کرو کہ گناہ کیا تھا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ ہمارے گناہ کتنا ہوں، اسی لیے میرے محبوب کا ایک لفظ ہے نا، کتنا محبوب ہے، فرمایا رحمتک اوسع من ذنوبی، کہ اللہ تمہاری رحمت تو ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے نا۔ اگر ہمارے گناہ کتنے ہو جائیں، لیکن تمہاری رحمت تو بے حد ہے، ہمارے گناہوں کی تو پھر بھی حد ہے نا، کہ ہم نے گناہ کیا کتنا، 1,000 1,00,000 1 کروڑ، کوئی حد تو ہے نا، لیکن تیری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اور پھر تجھے بخش دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، معاف کر دینے میں تیرے شان میں اور اعزاز ہے، کوئی کمی اور نقص نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری توبہ منظور نہ ہو تو ہمارے لیے تو بربادی ہے، ہمارے لیے تو رسوائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے جب آدمی سچے دل سے اللہ کے دروازے پہ گر جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کبھی قرآن میں غور کرو، اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ قرآن کی محبت عطا فرمائے، اللہ قرآن کی تلاوت عطا فرمائے، اللہ قرآن پہ علم و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن ہمارا ساتھی ہو، آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم، کہ اللہ دنیا میں بھی تیرا قرآن ہو اور قبر میں بھی تیرا قرآن ہو۔ اسی لیے کیوں حدیث مبارک ہے نا باقاعدہ، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک جگہ میں نے خیمہ لگایا، آواز فرمایا ہاں صاحب القبر قرآن پڑھ رہا ہو، تو یہ قرآن پڑھنے سے محبت ہو جاتی ہے اور ہر حال میں قرآن پڑھتے ہیں۔ دیکھو کتنا پیارا لفظ ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہے؟ اچھا توبہ کون کرے گا؟ بات سمجھو نا، توبہ گناہ گار کرے گا نا، اگر گناہ نہیں توبہ کس بات کی؟ بھائی گناہ ہوگا تو توبہ کرو گے نا،
تو مانا اللہ گناہگاروں سے بھی محبت رکھتے ہیں. یہ اس کے بندے جو ہیں، اس کے بندے جو ہیں مخلوق ہیں، کدھر جائیں، کہاں جائیں؟ اب دیکھو نا، آپ کے گھر میں بیٹے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، گھر میں بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، کتا ہے، تو بندہ خیال کرتا ہے اچھا وہ کتے کو روٹی ڈالی تھی، اس کا بھی تو خیال کرتے ہیں. ہم جیسے گندے ہوں ہیں تو اس کے بندے نا، ہیں تو اس کی مخلوق نا. جیسے بھی ہم برے ہو جائیں تو وہ تو ہر حال میں رب العالمین ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ قبول کر، کہیں تو فرمایا یقبل التوبہ تھا کہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی. یہاں فرمایا یحب التوابین ویحب المتطہرین کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث ہے میرے آقا کی، فرمایا کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. حضور نے فرمایا ہم سب خطا کار ہیں. ہاں، ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے. ایک آدمی زنا کرتا ہے، جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کم زنا ہے، کم گناہ. زنا پر تو لعنت نہیں آئی، جھوٹ پر تو لعنت آئی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. خود دن میں سارا دن جھوٹ بولتا ہے تو زنا سے بھی زیادہ برا ہے. غیبت جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے. لیکن اللہ کی رحمت دیکھو نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کا کمال دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب خطا کار ہیں، لیکن وہ خطا کار بڑے اچھے ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ رجوع کرتے ہیں. اس لیے اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ جو ہے وہ بڑا محبوب ہے. تو دل سے ذرا سوچ کے، ہمت کر کے توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس کے لیے کوئی طریقہ بھی نہیں، کوئی شرائط بھی نہیں. اب دیکھو نا جی، بادشاہ ناراض ہو جائے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو تب مانوں گا نا کہ جب تم اپنے یہ سارے معاملات ٹھیک کر کے میری وفاداری دکھاؤ گے، پھر میں دیکھوں گا کہ تم ٹھیک ہو کہ نہیں ہو. لیکن وہاں تو کوئی شرط ہی نہیں ہے. وہاں تم گندے ہو، پلید ہو، ناپاک ہو، جنابت میں ہو، غسل میں ہو، نہ ہو، بس زبان سے، دل سے توبہ کر لو. اللہ فرماتا ہے بندے میں نے معاف کر دیا. اس کے لیے تو نہانے کی ضرورت نہیں، توبہ کرنے کے لیے کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی نظر نیاز چڑھانے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی منت منوتی ماننے کی بھی ضرورت نہیں، کسی مولوی سے جا کے کوئی وظیفہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. بس جس دن تیرے دل کو چوٹ لگ جائے نا، بس سمجھو آج توبہ ہو گیا. اصل توبہ وہ ہے کہ جب دل توبہ کرے اور دل اور زبان کا اتفاق ہو جائے تو پھر وہ وقت جو ہوتا ہے نا جی، بس وہ چوٹ لگنے کی بات ہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم بادشاہ تھا، آدھی رات کو اٹھا، گودڑی ڈالی، فقیروں والے کپڑے پہنے، تخت چھوڑا، سراب. اللہ اکبر، بس چوٹ لگ گئی کہ اس دنیا کی بادشاہی کو کیا کروں گا. بادشاہی ملے تو آخرت کی ملے، یہ دنیا کیا ہے، یہ تو فانی ہے. آج کل 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، السلام علیکم فی امان اللہ، خلاص. اچھا، بڑے آدمی جب مر جاتے ہیں کیا وہ گھر میں رکھے رہیں گے؟ 2 دن کے بعد بدبو ہو جائے گی، گھر والے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیں. تو اس لیے امیر ہو یا غریب ہو، آخر ملنی تو وہی 2 گز زمین ہے نا. بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو، بڑے آدمی کے لیے 1 مربع میں قبر بنے گی، وہی 2 گز زمین میں ہم ڈال آئیں گے، مٹی ڈال کے پھینک کے آ جائیں گے سارے. تو اس لیے، اور کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. اس لیے اللہ نے دیکھو نا قرآن میں فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے یہ دار الغرور ہے. اللہ نے فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ دنیا جو ہے دھوکہ ہے. تو یہ دنیا کیسے دھوکہ ہے؟ دنیا میں تو بڑے مزے ہیں، تو دنیا دھوکہ کیسے ہو گئی؟ اللہ اکبر. مفسرین نے لکھا ہے کہ بات سمجھو، تمہارا ایک دوست ہے، تم پر اگر مصیبت آ جائے اور دوست اس مصیبت کے وقت میں نہ آئے، بعد میں تو کہتے یار تم بڑے دھوکے باز، یار اب کیا کر رہے ہو، میرے مشکل گھڑی میں تم آئے نہیں. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب موت کا وقت آئے گا، سارے قبر میں مٹی دبا کے واپس آ جائیں گے. سب چھوڑ گئے نا، بیوی، بیٹا، بھائی، اہل، عیال، محل، دولت، دنیا، کاریں، موٹریں. اس سے بڑا دھوکے باز ہے کوئی کہ ہمیں اکیلے مٹی میں پھینک کے سارے بھاگ گئے؟ اب کہا تم جانو اور فرشتے جانے اور اللہ جانے.
اسی لیے دنیا جو ہے یہ دارالفضول ہے، اس کے دھوکے میں نہ آؤ، اس سے بچ گئے تو سمجھو پا گئے، اور جو اس میں کھو گئے وہ مٹی میں مل گئے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور رحمت کے دریا بہہ رہے ہیں، تمہیں نظر نہ آئے تو علیحدہ بات ہے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی کعبے میں بیٹھے ہوں، یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہماری گندی آنکھیں جو ہیں کعبے کو دیکھ رہی ہوں، یہ کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے گندے پاؤں اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے ہوں جہاں انبیاء کے پاؤں پھرے ہوں، جہاں صحابہ کے پاؤں پھرے ہوں، یہ کتنی بڑی رحمت ہے گندے ہونٹ جو ہیں حجر اسود کو چوم رہے ہوں، جو عورتوں کو اور لڑکوں کو چومتے رہے اللہ نے حجر اسود پہ پہنچا دیا، اور اگر پھر بھی حیا نہ آئے تو پھر اگلا سوچ لو پھر آگے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پہ تو کچھ نہیں، اصل سزا تو وہی ہے، لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد۔ بس دعا کرو اللہ پاک توبہ کی توفیق دے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بہرحال اگر چاہو، میں کوئی جبر نہیں کر رہا، میری کیا طاقت ہے کہ میں جبر کروں، ایک حقیر انسان ہوں، ایک درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آج توبہ ہی کر لوں شاید، لیکن وہ کرے جس کو کرنا ہو، ہمیں دکھانے کے لیے نہیں۔ ایک رواج بن گیا ہے نا، مولوی کہے گا کہ نماز پڑھو گے، ہاتھ کھڑے ہوئے ہاتھ کھڑے، اچھا جی نماز نہیں پڑھو گے، داڑھی رکھو گے، سب ہاتھ کھڑا کون کرے گا جن کی پہلے داڑھی ہے۔ اس طرح نہیں، اگر دل کرتا ہو اور تمہیں اپنی قبر یاد آتی ہو کہ مرنا ہے، مرنا ہے نہیں، کیا خیال ہے مرنا ہے یا ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ نہیں، کچھ ہو سکتا ہے تمہارا ارادہ ہی نہ ہو، میں نہیں مرتا کہ مرنا ہے۔ اچھا مرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ اچھا یہ جو ہم نعمتیں کھا رہے ہیں کبھی غور کیا کہ اس کا انجام کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور؟ حضور پاک نے خود پوچھا صحابی سے، حضرت ضحاک سے، فرمایا ما طعامک یا ضحاک، فرمایا ضحاک تمہارا کھانا وانا کیا ہوتا ہے زیادہ؟ اس نے کہا اللحم واللبن یا رسول اللہ، فرمایا حضور ہم لوگ بس گوشت کھاتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تمہارا غذا جو ہے لبن اور لحم، الا ماذا یصیر، جب کھا لیتے ہو تو پھر کیا بن کے نکلتا ہے؟ بس یہی دنیا ہے۔ دیکھ لو آج جن عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، انہوں نے بھی دادی نانی بن جانا ہے۔ آج جس جوانی پہ اترا رہے ہو نا، ایک وقت آ جائے گا ہماری طرح گھٹنے پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھ لو بہرحال دل کرے تو توبہ کر لینا آج حرم میں اللہ کے آگے، اور نہ کرے تو تکڑے لوگ ہو، تم بہادر لوگ ہو، عذاب قبر سے بھی خوف نہیں، حشر سے بھی خوف نہیں، مکے مدینے میں آ کر بھی ہمیں خوف نہیں، ایمان سے کہو ٹھنڈے ٹھنڈے دل سے، کیا آدمی کس کو سبق پڑھائے؟ یہاں آنے کے بعد ایمان سے کہیں کیا ہم بدل گئے؟ چور نے چوری چھوڑ دی ہے، فریبی نے فریب چھوڑ دیا ہے، ڈاکو نے ڈاکہ چھوڑ دیا ہے، ایجنٹ نے اپنے ایجنٹیاں چھوڑ دی ہیں۔ یعنی ہم تو حاجی پر بھی رحم نہیں کرتے کہ حاجی سے پیسے لے کے اور اس بیچارے کی قربانی کے پیسے، ہدیے کے پیسے، اور دم شکر کے پیسے، دم کران کے پیسے، دم تمتع کے پیسے، عضیہ کے پیسے، وہ بھی کھا جاتے۔ اچھا اور آدمی ہے لالچی، وہ غور نہیں کرتا کہ بھائی اللہ کے بندے جو بینک ہیں وہ تو بیچتے ہیں 370 ریال میں، چلو 40-50 ریال خرچے کا کاٹ دو تو باقی 300 ریال، اور وہ باہر سے مال منگواتے ہیں جہاز بھر بھر کے لاکھوں کی تعداد میں،
ان کو تو اچھا نفع وہ ایک ڈھیلا بھی نہیں کرتے، یاد رکھو یہ بینک جو ہے اسلامی وہ نفع نہیں کرتے قربانی میں، ایک ڈھیلا بھی نہیں، ایک ریال بھی نہیں کماتے وہ اس سے قطعاً بالکل، صرف وہ خدمت کے لیے کرتے ہیں یا اپنے نام کے لیے کرتے ہیں کہ بینک کو عزت ملتی ہے، بینک کو پیسہ ملتا ہے اور اس سے جو فائدہ ہو جائے، مطلب پیسے نہیں کماتے۔ اچھا وہ تو بیچتا ہے 300 میں، یہ جو مجھے مل رہا ہے کہتا ہے میں تمہاری 250 میں بکری کر دوں گا، 220 ریال میں کر دوں گا، تو سمجھ جاؤ کہ اس سے بڑا فراڈی کوئی ہے؟ اس کا کوئی باپ کا مال ہے؟ لیکن حاجی بھی نہیں سوچتا، وہ کہتے یار 370 کے بجائے 220 میں کام ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ جس کو کام کریں وہ تو 420 ہے۔ اچھا وہ 220 میں بکریاں ایک آدمی نے یعنی دیکھیں کہ 220 میں حاجیوں سے پیسے لیے، مال خریدا 250 یا 60 میں نے اس کو پتہ لگا، میں نے کہا یار تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کہتے نہیں جی بس وہ کوئی بات ہے، میں نے کہا نہیں پھر بات یہ ہے انشاءاللہ کہ 400 بکری بک کر کے 100 ذبح کرو گے، 300 کے پیسے پی جاؤ گے، پھر تو نفع ہی ہے نا۔ لیکن انجام کیا ہوگا؟ حاجی کا حج خراب، جب اس کا بکری نہیں ہوئی احرام کیسے کھلا بیچارے کا، اس پہ دم پڑ گئی اور یہ پیسے کھا گئے۔ مکہ شریف میں آ کے ہمیں تو فکر حیا آیا۔ اچھا کتنے لوگ ہیں جو صرف یہ کام کرتے ہیں، فلمیں بیچتے ہیں، سی ڈی بیچتے ہیں اور گندی فحش منکرات، اس سے جو پیسہ ملتا ہے وہ بچوں کو بیچتے ہیں کہ میں بڑے پیسے کما رہا ہوں، میرا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ انا للہ و انا، بس میرا ایک گزارش ہے، میری بس تمنا ہے، درخواست ہے، اگر تمہیں خیال آ جائے توبہ کر لینا، شاید بچ جائیں اللہ کے عذاب سے۔ نہ کرو تم جانا، تمہارا کام جانے، ہمارا کام تو کہنا ہے نا بھائی، ہم تو کہتے کہتے مر جائیں گے، تم سنتے سنتے مر جاؤ گے، باقی ہدایت جن کے مقدر میں ہے اللہ ان کو نصیب کر دیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کما تقدم ذلك فی حدیث ہے ابن عباس والزبیر بن العوام ایضا عند قوله تبارک وتعالی وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تو اس لیے میرا محبوب آپ کو یہ معجزے ان کے مانگنے کے مطابق نہیں دیے کیونکہ انہوں نے تکذیب کرنی ہے، جیسے پہلی قومیں تکذیب کر چکی ہیں، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود نے اونٹنی کا معجزہ مانگا، ہم نے دیا لیکن انہوں نے ظلم کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہلاک ہو گئے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ اور یہ کافر کہتے کہ کیسے ہم اس کو رسول مان لیں جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، یہ کیسے رسول ہو گیا؟ تو انسان ہے، یہ تو بشر ہے اور انسان نبی نہیں بن سکتا۔ لولا انزل الیہ ملک، اللہ نے آپ کے ساتھ اگر نبی ہیں تو فرشتہ کیوں نہیں بھیجا تاکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا؟ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنت یأکل منها، یا کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو کیوں نہیں خزانے دیے کہ اللہ پاک ان پہ سونے چاندی کی بارشیں کر دیتے، یا اللہ ان کو باغات دیتے جن سے فائدہ اٹھاتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وہ
کافر کہتے بدبخت کہ یہ نبی نہیں بلکہ اس میں جادو ہوا ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی غور کریں تدبر کریں دیکھو کیسی مثالیں دیتے ہیں بدبخت. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیر من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا. بلند ہے اس کی ذات دائم ہے اس کی ذات. اگر وہ چاہے میرا مدنی یہ جو کہہ رہے ہیں ان سے بھی ہم آپ کو زیادہ بہتر عطا فرما دیں. ایسے باغ عطا فرمائیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں محل عطا فرمائیں. بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بلکہ میرا مدنی یہ قیامت کے منکر ہیں یہ آخرت کے منکر ہیں. اگر ان کا آخرت پہ ایمان ہوتا تو دنیا میں ان چیزوں کا مطالبہ نہ کرتے کہ اللہ تو ہمیں دائمی نعمتیں عطا فرمائیں گے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں. کیونکہ یہ تقدیر کا تم قیامت کا ہم نے بھی مکذبین قیامت کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وقوله تبارک وتعالی حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا الينبوع العین الجاریہ. کافر کہنے لگے یا آپ ایسا کریں کہ نہر جاری ہو جائے. کہتے ہیں کہ سألوه ان يجعل لهم عینا معینا بأرض الحجاز ها هنا وها هنا. سرزمین حجاز میں نہریں جاری ہو جائیں جیسے شام میں عراق میں ہیں اور ملکوں میں دریا بہ رہے ہیں. کہیں دریائے نیل ہے کہیں فرات ہے کہیں دریائے سیہون ہے کہیں جیہون ہے لیکن مکے میں کوئی نہر نہیں. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مکے میں نہریں جاری کر دیں. حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا وذلك سؤال على الله تعالى يسير لو شاء لفعله ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا ولكن علم أنهم لا يهتدون. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مکے میں نہریں جاری کر دینا مکے میں باغات کا اگا دینا اللہ کے لیے تو بالکل آسان ہے. کیوں انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وہ میرا مالک جو حضرت ابراہیم کے لیے آگ کے اندر باغ لگا سکتا ہے وہ مکے میں باغ لگانا کیا مشکل ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا لیکن خبردار زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے بلکہ ایسی معتدل پربہار فضا بن جائے. اور یہ بھی خیال کرنا کہ صرف ابراہیم پہ. اس لیے مفسرین نے لکھا اللہ اگر فرماتے یا نار کونی بردن وسلاما ساری دنیا کی آگ بجھ جاتی لیکن اللہ نے فرمایا علی ابراہیم صرف ابراہیم. تو اب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھے ہیں اور جنت کے پھل کھا رہے ہیں اور نمرود جو دشمن ہے بادشاہ وہ محل پہ کھڑا دیکھ رہا ہے. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آگ کے پردے ہٹا دو تاکہ میرا دشمن دیکھ سکے کہ میں اپنے دوستوں کی کیسے حفاظت کرتا ہوں. ہاں اللہ اپنے دوستوں کی حفاظت کرتے اور لاکھ مٹانا چاہو مٹ جاؤ گے اللہ والے ہمیشہ کامیاب رہتے. والعاقبۃ للمتقین. انجام کار ان کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں. آخر اللہ پاک کا فائدہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ انجام انہی کا ہوگا انشاءاللہ. اب دیکھیں گے جب وہ آگ کے پردے ہٹائے گئے
اور نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم الخلیل آگ میں بیٹھے اور پھل کھا رہے، کہتے ہیں نعم الرب رب ابراہیم، کہتے ہیں ابراہیم سب سے بہتر رب تو تیرا ہے جس کو تو مانتا ہے، کہ جو اپنے بندوں کا آگ میں بھی خیال کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ابراہیم الخلیل آپ کی زندگی میں سب سے بہتر دن کون سے گزرے ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرے سب سے بہتر آرام والے دن وہ تھے جو آگ میں گزرے تھے۔ آگ میں بھی آرام ہوتا ہے بلا، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو جو جن کے دل میں اللہ کے محبت کی آگ ہے نا، اس دنیا کی آگ سے کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اس آگ سے جو محروم ہے نا ان کو مسئلے کتابیں پڑھ کے سمجھ نہیں آتے، بات سمجھتا ہے کتابوں سے مسئلے سمجھ آتے نا جی، اللہ کتابیں بھیج دیتا پیغمبر بھیجتا ہی نہیں، کہتا کتابیں پڑھ لو ترقی کر لینا۔ اللہ اکبر، ایمان سے کہیں چلو اب تو ماشاءاللہ تم بھی مولوی ہو بابا، ہم تو خیر وہی جہل کے جہل رہے جیسے پہلے تھے۔ ایک آدمی سارا دن نہیں بلکہ 10 سال تک صبح و شام قرآن پڑھتا رہے حضور کے زمانے پہ، حضور کے زمانے میں حضور کا کلمہ نہ پڑھے اور حضور کی نظر نہ پڑے، صحابی بن جائے گا؟ ہاں جی نہیں، آپ ذرا سوچ کے بتائیں بھئی، حضور کا زمانہ ہے، سرکار دو عالم کا زمانہ ہے، مبارک ہے، ایک آدمی ہے قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا اور حضور کی نظر محبت بھی اس پہ نہیں پڑی، وہ صحابی ہو جائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ کتابیں پڑھنے سے صحابی نہیں بنتا، صحابی بنتا ہے نظر محمد مصطفیٰ سے۔ تم بھی مولوی نہیں بنو گے جب تک اللہ والوں کی نظر میں نہیں آؤ گے نا، پھر یہی لڑتے رہو گے انشاءاللہ ساری زندگی، یہ مسئلہ غلط اور یہ غلط اور فلاں امام غلط اور یہ صحیح۔ کیوں؟ اللہ والے کی نظر ہے ہی نہیں، بس علم یہیں کھڑا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لے، ایک نظر پڑ گئی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی، وہ صحابی بن گیا بس۔ اب 1 کروڑ امام اور 1 کروڑ ولی محدث اکٹھا کرو، صحابی نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس پہ نظر ہے محمد مصطفیٰ، نسبت ہے نبی سے، جڑ گیا ہے۔ اچھا، حضور کے بعد پھر وہ لوگ جو حضور کے متبعین ہیں، تو اس لیے ایسے تو نہیں کہا تھا نا مولوی روم نے، جب وہ شمس تبریزی اللہ والے تھے ان کی خدمت میں گئے، ان سے صحبت ملی، تو پھر وہ یہ کہتا ہے اپنے کتاب میں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کہتا ہے میں ملا ہی تھا، مولائے روم تب بنا جب شمس تبریزی کی صحبت کی، پھر سمجھ آیا، پھر دین اندر اتر گیا نا عملی طور پر۔ اللہ اکبر، یہ باتیں ہیں میرا بھائی، بس سمجھنے کی تو ہے ہی نہیں، نہ یہ پڑھنے کی ہیں، یہ باتیں ہیں کرنے کی، جب تک کرو نہیں پتہ کیا لگے۔ آپ ایک آدمی کہہ نا جی کہ تم 100 ڈنڈ مارا کرو تمہارا بدن سٹ ڈاؤن ہو جائے گا، یہ روز کہتا رہے تو بدن سٹ ڈاؤن ہو جائے گا؟ ڈنڈ مارے گا تو سٹ ڈاؤن ہوگا۔ تو یہ بھی پریکٹیکل ہے، جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ملے نا بندہ نہیں بنتا، یہ بات یاد ہے۔ اچھا، اللہ والا کیسے ڈھونڈیں؟ ایک بات یاد رکھنا، اب دیکھو نا کہ اللہ والا کیسے ڈھونڈے، بڑی آسان بات ہے کہ حضور نے فرمایا جس کے دیکھنے سے خدا یاد آئے، جس کی صحبت میں جاؤ تو اللہ کا ذکر یاد آئے، قرآن یاد آئے، گناہ چھوڑنے کا دل کرے، نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو، بس ایسا۔ اور اس کا ہر عمل جو ہے، ہر قدم جو ہے
وہ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو. ورنہ اگر وہ شخص مثلا داڑھی منڈاتا ہے، متبع سنت نہیں ہے، آگ میں چلے، ہواؤں میں اڑے، دجال ہو سکتا ہے، شیطان ہو سکتا ہے، اللہ والا نہیں ہو سکتا. ہاں یار یہ نہ سمجھا کرو میرا پیر جو ہے او جی میں ہوا میں اڑتا، ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے، تو کمال اڑنا کمال ہے. ہوا مکھی نہیں اڑتی ہوا. اور صحیح میرا مرشد جو تھا سمندر میں چلا گیا، مچھلی نہیں تھے. یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ شعبدے ہیں، یہ تو جوگی بھی کر لیتے ہیں. یہ ہندوؤں کے جو جوگی ہیں نا یہ تم سے زیادہ تکڑے ہیں. وہ بھی دھیان کرتے ہیں نا، ریاض کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اصل ولایت کیا ہے؟ اتباع سنت رسول اللہ. جو جتنا متبع ہوگا میرے محمد مصطفیٰ کا اتنا بڑا دوست ہوگا اللہ کا. ولی اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کا دوست. تو اللہ کا دوست کون ہوگا؟ جو غلام ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بس اسی طرح. اور ان کے پھر اگر صحبت میں بیٹھ جاؤ گے نا جی تو پھر یہ 100 کتابیں پڑھنا ایک طرف اور ایک گھڑی کی صحبت جو ہے وہ ایک طرف. وہ اسی ایک گھڑی میں انسان بن جاتا ہے. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی اللہ والے نصیب کریں. ہماری زندگی تو بھائی بس ایسے بھٹکتے ہوئے گزر رہی ہے. دعا کر دو اللہ پاک اس نقل کو اصل بنا دے اور اللہ پاک ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما لے. کوئی تو آتا ہوگا نا درد والا، کوئی تو آتا ہوگا نا جس کی رات کو تہجد کے وقت چیخیں نکلتی ہوں گی. کبھی تم نے رو کے مانگا بھی ہے خدا سے؟ آج رات ذرا مانگ کے دیکھو کیسا لطف آتا ہے. دیکھا نہیں ہے کہ بیٹا باپ سے پیسے مانگتے، ابا 1 ریال دے دو، ابا 1 ریال دے دو. نہیں بھاگ جاؤ. اب نہیں ابا 1 ریال دے دو. اب کیا بھاگ جاؤ. ابا ہم ماروں گا تھپڑ کر. نہیں ابا ریال دے دو. آگے کبھی اس کو چمٹ جاتا ہے، مار رہا ہوں وہ ڈانٹ ہوگا. نہیں ابا 1 ریال دے دو. آخر لے کے جاتا ہے. تو تم اپنے ربا کے دروازے پہ بھی تو گرو نا، ببا کے دروازے پہ تو گرتے ہو. چیخ کے تڑپ ہو اور چیخ کے مانگ رہا ہو. اس لیے دیکھا ہے نا کہ بعض اہل اللہ کے پاس جو بیٹھتے تھے تو سینوں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی دیگچی پانی کی رکھی ہو نا اور پانی کھول رہا ہو. وہ اللہ کے ذکر کی گرمی ہے. بس تم اتنا ہی کر لو نا جی، فرائض اللہ پورے کرو، نماز نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو، حج نہ چھوڑو، زکوٰۃ نہ چھوڑو، قرآن نہ چھوڑو، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو. رات کو تہجد کی 2 رکعت ملے پڑھ لو علیحدگی میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور آنسو بہا کے خدا سے مانگنا سیکھ لو. جس دن مانگنا آ گیا نا سارے کام بن جاتے ہیں. دیکھو نا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ دیکھا ہے آپ کو کہ فقیر جو ہے نا وہ کشکول دیکھے نا، ملنگ وہ کشکول لے کے پھرتے ہیں. اللہ نے ہر بندے کو کشکول ہر وقت دے دیا ہے کہ جب ملا وہ کشکول بن گیا. اللہ میاں خیرات ڈال، بس ہر وقت کشکول تیرے ہاتھ میں ہے. اور اللہ غنی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، ہم سب بھکاری، اللہ غنی ہے. تو بھکاری کا کام بھیک مانگ رہا ہے. کس میں مانگو؟ پیالہ موجود ہے. اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے بندے کے ہاتھ خالی بھیج دیں. اچھا یہ منہ پہ کیوں مارتے ہیں؟ یہ ایک تفاعل ہے کہ رحمت سے اب یہ پیالہ بھر گیا ہے تو رحمت منہ پہ آ جائے. اور آج ہم نے تو اس میں لوگوں کو لڑا دیا نا جی. دعا مانگنے میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں؟ منہ پہ پھیرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جی ہاتھ یوں کر اللہ بھی آتے ایسا مانگے کیا کریں؟ خدا کا خوف کر.
ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ. وہ عاجزی کیسی ہے، کبھی سجدے میں گر گڑا رہا ہے، کبھی رکوع میں رو رہا ہے، کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. یہ سب مانگنے کے بہانے ہیں، کسی طرح مانگو بس. وہ دینے والا تیار ہے. ان جھگڑوں میں نہ پڑو، امت کو نہ لڑاؤ، خدا کے لیے حضور کی امت کو اللہ کے دروازے سے نہ ہٹاؤ. اللہ اکبر. لوگوں کو مانگنا سکھلاؤ، رونا سکھلاؤ، عبادت سکھلاؤ، جاگنا سکھلاؤ، قرآن سکھلاؤ. یہ نہیں کہ الٹا روکو. پہلے 4 رکعت پڑھتا ہوگا، نہیں 2 رکعت کافی ہے. 2 رکعت گئی چھٹی، انشاءاللہ 10 دن میں وہ بھی چھٹی ہو جائے گی. تجربہ کر لو. جو آدمی 4 رکعت پڑھتا ہے نا، 2 رکعت شروع کر دو، انشاءاللہ 20 دن کے بعد یہ 2 رکعت بھی نہیں پڑے گا. کہے یار سنت ہی ہے نا، چھوڑ دیا، کوئی گناہ تو ہے نہیں، موقع ملتا تو پڑھ لیتا، نہیں میرا چلو دعا کرو. اللہ ان پہ بھی، ہمارے نوجوانوں پہ رحم کرو، ہمارے بچوں پہ، نسلوں پہ، اولادوں پہ، بچیوں پہ. اللہ سب ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور کر دے. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا نا، مہربانی کر بغیر مانگے ہی دیتے. اب جناب فرماتی ہیں ولیکن علم انہم لا یعتدون. اللہ جانتے تھے کہ اگر ہم ان کو دے دیں لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. اللہ نے فرمایا میرا مدعو جن پہ میری تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لے آئے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. ہر معجزہ دکھلا دو، ہر یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اس دن نہ آئیں گے جب عذاب آئے گا. جب عذاب آئے گا پھر قبول ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیں، ہم مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیں کہ ساری باتیں بتلاؤ ان کو، ہر چیز ان کے سامنے کھڑی کر دیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. کہ جن کے مقدر میں ایمان ہے وہ بغیر دیکھے ایمان لاتی ہیں. کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ دوسی جب آئے حضور کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ابسطیہ تھا کہ یا رسول اللہ حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، مسلمان ہو گیا. جب ابو جہل لینڈ کمپنی نے پوچھا کہ تم تو بڑے شاعر ہو، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو، تم نے کوئی سوال نہیں کیا اور کلمہ پڑھ لیا. کہتا ہے ابو جہل خدا کی قسم واللہ لیس ھذا وجہ کذاب، یہ خوبصورت چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ محمد مدنی کا چہرہ ہے نا. اللہ جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ایسا چہرہ بھی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے. بس چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا. اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا اللہ فرماتے ہیں فرشتے اتار دیں اور ہم سارے معجزات بھی دکھلا رہے ہیں، ایمان نہیں لے آئے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی قرآن و سنت کی اتباع نصیب فرمائیں، ایمان نصیب فرمائیں. ہم عاجز ہیں، اللہ کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں. اللہ ہم تکلیفیں برداشت کرنے کے بھی قابل نہیں. رحمتوں کے فیصلے فرمائیں. کہتا ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے اور اللہ پاک نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، جنات کو آگ سے بنایا ہے، حیوانات کو تو آپ ہی حیوان ہیں نا. انسان جو ہے وہ بھی تو حیوان ہے. فرق اتنا ہے کہ آپ بولنے والے حیوان ہیں، وہ رینگنے والا حیوان ہے، وہ چیخنے والا ہے. تو سارے حیوان، کوئی حیوان ناطق ہے، کوئی حیوان ناہق ہے، کوئی حیوان سائل ہے تو حیوان. لہذا اللہ نے ان کو اسی چیز سے پیدا فرمایا. جی کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ غار میں کتنا عرصہ رہے ہیں. اللہ کے بندے سورۃ الکہف موجود ہے،
اللہ کا قرآن موجود ہے. فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اللہ نے فرمایا کہ 309 سال. یہ تو قرآن میں موجود ہے. ساری باتیں مجھ سے پوچھنی ہیں. تم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو گھر میں. کوئی اردو کا ترجمہ اٹھا دو اللہ کے بندے. یا اصحاب کہف پر تو مستقل کتابیں بھی موجود ہیں, رسالے بھی موجود ہیں. یہ تو نص قطعی ہے, قرآن ہے, جس کے اندر کوئی رد و بدل یا کوئی شک کا امکان نہیں. اللہ نے فیصلہ کر دیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. 309 سال. تو اصل بات کیا تھی؟ اچھا 300 پھر 9 سال کیوں آئے؟ تو بات سمجھے. ایک تو مدت یہی. دوسری بات یہ ہے کہ جب شمسی اور قمری سالوں کا فرق کیا جائے نا, 300 سال میں 9 دن کا فرق آ جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ایک ہوتا ہے قمری سال, ایک ہوتا ہے شمسی. اب دیکھو نا, قمری مہینہ ہے 29 دن 30 دن, لیکن جو شمسی مہینے ہیں 31 دن 30 دن, سال میں 28 دن. تو اس لیے فرق آتا ہے. تو غار میں وہ اتنا دن رہے. اور یہ بھی یاد رکھو, وہ غار میں سوئے رہے, موت نہیں آئی ان پہ. اللہ نے ان کو غار میں زندہ رکھا, سلا دیا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے گویا ان کے کانوں کو بند کر دیا کہ شور غل نہ آئے, بس سو جاؤ. اور نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اچھا اب اتنی لمبی مدت اگر آدمی ایک جانب سوتا رہے تو گرم ہو جائے گی نا. اللہ نے فرمایا ہم ان کو بدل دیتے, فرشتوں کو حکم دیتے کبھی ادھر بدل دو کبھی ادھر بدل دو. اور اچھا اب سورج آ کے کھڑا ہو جائے, اللہ نے فرمایا ایسا نظام کر دیا کہ سورج یوں گزر جائے یا یوں گزر جائے, ان کو تکلیف نہ ہو. سارا واقعہ سورۃ الکہف میں موجود ہے. تو کچھ تم بھی ہمت کیا کرو نا. کہتے جی کہ نماز جنازہ کی جب تکبیریں ہوتی ہیں, ہم ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں کوئی بس نہیں. اٹھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہوتا, مردہ کچھ نہیں کہے گا. نہ اٹھاؤ تب بھی کچھ نہیں, کوئی بات, کوئی حرج. مردہ مر گیا ہے, تمہاری تکبیریں اور دعا کافی ہے. ہاتھ اٹھائے تو جائز ہے, نہ اٹھائے تو جائز ہے. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جن سے یہ مسئلہ ہو کہ جو جنازہ باطل ہو جائے گا بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر. جی کہ اسلام کا قانون بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں نہیں چل سکتا. جو یہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں. اسلام کا قانون پوری کائنات کے لیے ہے, پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے. اور جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں خود کہہ دیا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ, جو میرے قرآن کے اتارے ہوئے احکام سے عمل اور حکم نہ چلائیں وہ کافر ہیں. سیدھی سی بات. یہ الگ بات ہے کہ تم نہ چلاؤ, ورنہ قرآن کا قانون ہر دور میں چل سکتا ہے. جانے ہیں, مانے ہیں. اب تو دشمن بھی سوچنے لگ گئے ہیں کہ قرآن کیا ہے. تم تو تعویذ لکھنے میں لگے ہوئے ہو نا. دشمن ریسرچ کر رہے ہیں کہ یار قرآن چیز کیا ہے, کہ جو بات کہتا ہے 100% صحیح ہے. وہ قرآن کی طرف لوٹ رہے ہیں اور مسلمان قرآن سے نکل رہا ہے. مسلمان جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں قرآن پہ, اور ہم کبھی بسنت ہے, کبھی کھیل ہے, کبھی کرکٹ ہے, اور ہماری بیٹیاں جھنڈے گالوں پہ رخساروں پہ جھنڈے بنا کے بغیرت بیٹھی ہوئی. لعنت ہے ایسے ماں باپ پہ جن کی یہ بیٹیاں. خوشی ہے, یہی خوشی ہے کہ اپنی لڑکیوں کو لے آؤ کافروں کے سامنے. یہ خوشی ہے. اور یاد رکھو حضور پاک کی حدیث ہے کہ دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے. اس سے بڑا بغیرت دیوس ہو سکتا ہے کہ جوان لڑکی ہے, بال کھلے ہوئے ہیں, رخساروں پہ جھنڈے بنا کے وی کے نشان بنا کے نعرے لگا رہی ہے بغیرت. پھر کہتے ہیں جی پھر رحمت آئے گی, اوپر سے عذاب آئیں گے. آ رہے, دیکھ رہے, بھگت رہے, ابھی اور آگے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
جی کہ میرے والد صاحب حج پہ آئے تھے، انہوں نے عرفات کے دن روزہ رکھا، روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، رکھا تو کوئی بات نہیں، ویسے سنت یہ ہے کہ حاجی نہ رکھے، رکھا ہے تو خدا نہ خاصا ویسی بات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق دیا، ماشاءاللہ کام کرتے ہیں تو پکا کرتے ہیں، کچا نہیں چھوڑتے۔ اچھا پھر وہ میکے چلا گیا، پھر حلال کرنے کے لیے کرائے کا سانڈ ڈھونڈا، اس نے نکاح کیا اور 1 رات کے بعد حلال کر کے پہلے شوہر کو دے دیا، ماشاءاللہ کام ہو گیا، تم تو سارے کام جانتے ہو، مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ بھائی کھانا دیکھو نا، حلال کرنے کا راستہ بھی تمہیں آتا ہے، وہ بغیرت حلال کرنے والا ابھی مل گیا بغیرت پیسے لے کے جس نے حلال کیا، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، وہ لوگ جو 1 رات کے حلالے کے لیے نکاح کریں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جو لوگ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے اپنی بیوی حوالے کریں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ باقی بیوی تو حلال ہو گئی انشاءاللہ۔ انا للہ۔ بابا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 طلاق ہو گئی ہے تو اب عورت جو ہے دوسرے شوہر سے شادی کرے، وہ اگر مر جائے یا اپنی کسی وجہ سے پھر طلاق دے، یہ نہیں کہ تم کرائے پر اس کو کہو کہ یار 2000 روپیہ لے لو، 1 رات سے شادی کر لو اور کل کو طلاق دے دینا، یہ تو لعنت ہے۔ اور ایک لڑکی اور لڑکے کا نکاح بچپن میں ہوا، میرا بھائی بات یہ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ نکاح کیسے ہوا بچپن میں؟ ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں بے وقوفی ہوتی ہے، اچھا جی میں نے لڑکی دی انہوں نے بھی کپڑے ڈال دیے یا انگوٹھی پہنا دی، یہ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح اگر ہوا ہے، مولوی آیا، خطبہ پڑھا، گواہ موجود تھے، لڑکی کے والد نے ایجاب قبول کیا، یہ نکاح ہے۔ اب وہ لڑکی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر وہ صرف منگ تھی یا زبانی کلامی کہہ دیا گیا تھا یا کپڑے ڈال دیے گئے تھے، وہ کوئی نکاح شکا نہیں ہوتا۔ جی گھر میں چادر پہن کر بیٹھ سکتے ہیں، گھر میں تم بیٹھ سکتے ہو چادر پہن کے، لیکن یہ تو نہیں کہ ماں کے سامنے بیٹھ جاؤ ننگے ہو کے، بہن کے سامنے بیٹھ جاؤ، اکیلے ہو یا میاں بیوی ہو تو بیٹھے رہو، چاہے سارے کپڑے نہ پہنو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی ماں باپ ہے تو حیا کرو، ادب سے بیٹھو، قمیض پہنو، ٹوپی پہنو، پگڑی پہنو، عزت کے ساتھ بیٹھو ان کے سامنے۔ کیا ان کے ساتھ تم کشتی کرنے گئے ہو یا ماں باپ کے ساتھ عزت کے ساتھ بیٹھنے گئے ہو؟ جی کہ عورت کا نچلے حصے کے بارے میں آپ نے بڑی توہین کی ہے، کیا توہین کی ہے؟ وہاں پیشاب پخانہ نہیں ہوتا؟ اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، گھر جا کے دیکھ لینا، دلیل کی کیا ضرورت نہ؟ عورت کے پیشاب پخانہ نچلے حصے میں ہوتا ہے یا اوپر کے حصے میں ہوتا ہے؟ تو گٹر لائن نیچے ہوئی نا، اس میں کیا توہین ہو گئی عورت کی؟ ہر مرد کی کیا ہے؟ مرد کا پیشاب پخانہ کہاں ہے؟ اور یہ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تعجب من الانسان کیف یتکبر، آپ نے فرمایا انسان پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے خان ہے اور چودھری ہے اور جام ہے اور وزیر ہے۔ فرمایا الذی خرج من سبیل البول مرتین، جو پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہے وہ بھی اکڑتا ہے، تو 2 دفعہ کیسے؟ جب باپ کا لطفہ نکلا تھا اور ماں کے رحم میں گیا تو کہاں سے نکلا تھا؟ پیشاب کی جگہ سے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تھے، شریف لے آئے، ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو آپ کہاں سے نکلے؟ منہ سے نکلے تھے کہ پیشاب کی جگہ سے نکلے تھے؟ تو اس میں کیا تکلیف ہو گئی آپ کو حضرت؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہاری بیوی ہو تو گھر جا کر آج چیک کر۔ جب تم ایسے سوال کرو گے نا، مولوی کی زبان تو اتنی بڑی ہوتی ہے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ اتنے دن جمعرات کو کنکریاں مارتے ہوئے ایک نیچے گر گئی، کوئی حرج نہیں، 6 تو لگ گئی نا، اللہ قبول کرے۔ کہتا ہے کہ جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں ہمارے ملک میں ہلتے ہیں، یہ منع ہے شریعت۔ اگر ایک آدمی نے ایک روزہ توڑ دیا، کون سا روزہ؟ نفلی تھا، رمضان کا تھا، کیسے توڑ دیا؟ پانی پی لیا یا بیوی سے جمع کر لیا؟ کوئی وجہ لکھو نا، پھر کہو گے عورتوں کی بات کرتے ہیں۔
7 حج کو مکے آ گیا جدہ سے، 8 کو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے حج کے ٹھیک ہو گیا آپ کا حج، الحمدللہ کوئی غلطی نہیں، آپ نے احرام جو ہے حد حرم سے باہر سے باندھا ہے۔ میں نے چھوٹے عید مدینے سے مکہ پہنچا، عمرہ کیا، قربانی فرض ہو گیا، بس میں نہیں تھا، 3 روزے رکھا، باقی 7 روزے پاک ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے رمضان کے بعد عمرہ کیا، عمرے کے بعد حج کیا، تو آپ کا حج تمتع ہو گیا، آپ کو ایک بکری دینی تھی، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے 3 روزے حج میں رکھا، ٹھیک کیا، 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، اب 7 روزے بعد میں رکھ لو، گھر جا کے پاکستان جہاں رکھ لو، تمہارا حج ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک کیا آپ نے۔ بیوی سے کہا کہ تم نے بھائی سے بات کیا تو 3 طلاق، حنفیوں کے نزدیک تو بابا کام پکا ہو گیا، حنفی تو ہیں بڑے سخت اس مسئلے میں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ عربی میں سوال لکھ کر دارالافتاء میں لے جاؤ، انشاءاللہ خدا کرے اللہ تمہاری کو مشکل حل کر دیں، کیونکہ کسی بھی مسلک میں اگر راستہ نکل آئے تو الحمدللہ کسی کا گھر بچ جائے، ہم تو ضد نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو کوئی گنجائش نہیں، حنفی تو اس مسئلے میں اتنے سخت ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں بس جو کہہ دیا وہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے کہ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مشروط بھی ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، اذا وقع الشرط وقع المشروط، جب شرط پوری ہوگی تو مشروط خود بخود پورا ہو جائے گا۔ اور بعض علماء اس کے لیے گنجائش کرتے ہیں کہ یہ قسم ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے انشاءاللہ کہ دارالافتاء میں جا کے یہ سوال عربی میں لکھ کے، یہاں الحمدللہ قدم قدم پہ دارالافتاء ہے، اور عزیزیہ میں بڑا مکتب ہے، یہاں حرم میں بھی ماشاءاللہ اب تو آسانی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کو مثال شرم آئے تو آپ ٹیلی فون اٹھا کے بھی مسئلہ آپ مفتی سے پوچھ سکتے ہیں، تو اللہ حکومت کو جزائے خیر دے، بڑا انتظام کر دیا ہے، تو میرا خیال ہے انشاءاللہ اللہ کرے تیرے لیے کوئی رحمت کا راستہ نکل آئے۔ مسئلہ کہ حنفی میں جس سے مسئلہ پوچھو گے طلاق ہو گئی، وہ ان کے نزدیک رعایت اس مسئلے میں ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، بس کیوں نکالی زبان سے بات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔